اچھا ابھی آپ نے جو پکچر کلیئر کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مسلمانوں کو اب ضرورت پڑ گئی ہے اپنی کسی طرح کی آرگنائزیشن کی. تو مجھے بتائیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ جب بنتی ہے تو پرابلی یہی ریزن ہوگا اس کا بننے کا. اب مجھے بتائیں کہ اس کا جو پہلا اجلاس ہے وہ بنگال میں کیوں ہوتا ہے؟ اچھا بنگال میں کیوں ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو آل انڈیا مسلم لیگ جو بنی وہ اس لیے بنی کہ مسلمان جابز میں، سرکاری عہدوں میں، ایجوکیشن میں تو بہت آگے ہو گئے تھے، یعنی اچھے ہو گئے تھے، لیکن ان جابز وغیرہ میں، دیگر چیزوں میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں تھی، کہیں پر بھی ان کی ریپرزنٹیشن نہیں تھی، اور ایک کانفلکٹ پیدا آہستہ آہستہ ہو رہا تھا. تو جتنے بھی مسلمان تھے وہی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی بھی کوئی جماعت ہونی چاہیے. اچھا انہیں دنوں کیا ہوا کہ ایک موومنٹ چل رہی تھی ڈویژن آف بنگال کی. 1905 میں بنگال کو تقسیم کر دیا تھا برٹش نے، یعنی ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال الگ الگ ہو گئے تھے. جو ابھی ہوئے ہیں وہ اس دور میں ہو گئے تھے. جو ایسٹ بنگال کے لوگ تھے وہاں مسلمان زیادہ تھے، وہ کہتے تھے ہمیں الگ کیا جائے. تو جو اس دور کے جو وائسرائے تھے انہوں نے بنگال کو ڈیوائڈ کر دیا. جب بنگال کو ڈیوائڈ کیا تو ریلیجن کی بیسس پہ کیا؟ نہیں، ریلیجن کی بیس ہی کہہ لیں، کیونکہ بیس تو ریلیجن ہی تھی، لیکن بیس ریلیجن بنائی ہوئی نہیں تھی، لیکن تھی ریلیجن. تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو ہاں کہانی تو یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. جی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں اصل میں جب برٹش آیا نا تو ریلیجن کی تو بیس شروع ہو چکی تھی. اوکے یعنی ریلیجن کی بیس شروع ہو گئی تھی. مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ ہندو ہم پہ حاوی ہونا چاہتے ہیں، ہمیں ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے، ہمیں کہیں ریپرزنٹیشن بھی نہیں دیتے، اور برٹش کا جو تمام نشانہ ہم بنتے ہیں. تو جب یہ بنگال تقسیم ہوا ہے تو پھر جو ہندو بنگال کے لوگ تھے، یعنی جو ویسٹ بنگال کے لوگ تھے، انہوں نے بہت بڑا ایجیٹیشن کیا اس کی ڈویژن کے خلاف. تو پھر وائسرائے نے کیا کرا، اس کی ڈویژن واپس لے لی. اس وقت جو وہاں پر جو پرومیننٹ لیڈر تھے بنگال میں تھے وہ نواب سلیم اللہ خان صاحب. اچھا یہ بات ہے 1905 کی. یہاں جو نارتھ انڈیا کے لوگ تھے، مسلمان جو تھے، وہ لگے ہوئے تھے کہ جی ہمیں مختلف جو مسائل پیش آ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ڈسکرمنیشن میں تھا، بزنس میں بھی، تعلیم میں بھی، اور جابز میں بھی، ہر جگہ پہ نا. تو ہم ان کو کیسے بچائیں؟ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کرا کہ جو نواب محسن ملک تھے وہ تھے ٹرسٹی تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے. تو ان کے پاس وہ جمع ہوئے، انہوں نے کچھ لوگوں کو خط لکھے کہ یار ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کریں، ہم لوگ بہت آئسولیشن میں جا رہے ہیں اور ہم لوگ بالکل وہ نہیں ہیں، ایک جگہ نہیں ہیں. تو پنجاب، دہلی، بہار، یو پی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کو انہوں نے خط لکھا، بنگال کے لوگوں کو بھی لکھا کہ ہم لوگ ملیں. تو انہوں نے کیا کرا کہ 34 لوگوں کا ایک ڈیلیگیشن بنایا، اور سپٹمبر 1906 میں وہ گئے وائسرائے کے پاس، لارڈ منٹو کے پاس. اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہی ہماری ریکویسشن ہے، اور ہمارا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو ایک الگ حیثیت سے تسلیم کیا جائے. یعنی سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک الگ حیثیت اس لیے کہ مسلمانوں کو اگر آپ الگ حیثیت تسلیم نہیں کرتے تو پھر مسلمان تو وہ سمجھیں کہ سمندر میں ڈوب جائے گا وہ، کیونکہ میجورٹی تو ہندوؤں کی. تو مسلمانوں کو ایک الگ حیثیت تسلیم کیا جائے اور مسلمانوں کے لیے جو ڈسکرمنیشن ہے وہ ختم کی جائے. تو لارڈ منٹو نے ان کی اس بات کو ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک علیحدہ اسٹیٹس دیں گے، ہم سمجھیں گے. اب اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو شاید انگریز کے مطلب کی بات ہو گئی ہے، تو لیکن چیزیں کہ اس طرف جو دھکیلا اس وقت کے جو ہندو لیڈرشپ تھی انہوں نے مسلمان کو اس طرف دھکیلا کر اس وقت یہ کر لیتے ان کو مسلمانوں کو تو یہ نوبت نہیں آتی. تو یہ جب کامیابی ہو گئی تو جو نواب سلیم اللہ خان صاحب تھے انہیں لگا کہ یہ جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے، یعنی جو لوگ گئے ہیں وائسرائے کے پاس، تو پھر انہیں رابطہ کرا نواب محسن ملک سے اور ان سے کہا کہ بھائی آپ نے جو کام کیا ہے تو کیوں نہ کوئی ایک جماعت بنائی جائے. تو میں اپنی دعوت دیتا ہوں احسن منزل ڈھاکہ میں کہ آپ لوگ لیں. تو انہوں نے کیا کرا کہ خود نواب سلیم اللہ خان صاحب، نواب محسن ملک، تمام لوگوں نے مل کے سب کو نے لیٹرز لکھے، اور احسن منزل میں تقریباً کوئی ٹوٹل پورے ہندوستان سے 500 لوگ جمع ہوئے. اس میں جو بڑے لوگ تھے، یعنی جو شمولیت تھی پنجاب، بنگال، بامبے اور یہ دہلی، یو پی، بہار، ان تمام لوگوں کے اس میں زیادہ تر جو لوگ تھے بیرسٹر تھے، وکیل تھے، زیادہ تر یہ لوگ تھے یہ. تو وہ لوگ جب جمع ہوئے انہوں نے مشاورت کی اور پھر کہا کہ ہاں جی ایک جماعت بنائی جائے. تو آل انڈیا مسلم لیگ کا نام جو سجیسٹ کیا وہ نواب سلیم اللہ خان صاحب نے کیا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ
مسلم لیگ بنگال میں قائم ہوئی. مطلب بنگال میں اگر مسلم لیگ قائم ہوئی بیسکلی اگر جگہ کے حساب سے دیکھیں تو واقعی ان کی انیشیٹو تو نواب سلیم اللہ خان صاحب نے لیا, لیکن لیڈرشپ جو تھی وہ نارتھ انڈیا کی تھی, وہ بنگال کی نہیں تھی. لیکن بنگال اور سب لوگوں کا جو انٹرسٹ تھا یا مفادات کہہ لیں وہ پھر کامن ہو گئے وہ. تو آل انڈیا مسلم لیگ جو قائم ہوئی اس لیے قائم ہوئی. اور دوسرا یہ کہ آل انڈیا مسلم لیگ کی جب پہلی اسپیچ ہوئی ہے, جب اسپیچ ہوئی نواب محسن ملک نے جو کی, تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آج آل انڈیا مسلم لیگ قائم ہوئی ہے یہ سر سید احمد خان صاحب کی افکار, ان کے نظریات اور ان کی آئیڈیالوجی کی روشنی میں قائم ہوئی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تاج برطانیہ کا وفادار رہنا ہے, تاج برطانیہ سے آپ کو کوئی بغاوت نہیں کرنی ہے, اور ہمیں اسی حکومت میں رہتے ہوئے اپنے حقوق حاصل کرنے ہیں. ابھی سب بات صرف حقوق کی چل رہی ہے, علیحدہ ریاست کی نہیں, اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. علیحدہ ریاست کا تو کوئی کانسیپٹ پاکستان کا تو کوئی دور دور تک پوائنٹ ہی نہیں ہے. اچھا یہ ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ جو کانگریس ہے اس کا بھی مینیفیسٹو میں کیا ہے کہ ہمیں برطانیہ سے وفادار رہنا ہے, اور کیونکہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہمیں نہیں رہنا. انڈیا بننے کی آزادی کی بات کوئی نہیں کر رہا نہیں, آزادی ابھی جو چلے گئے تو اب چلے گئے ہیں پولیٹیکل پروسیس کے اندر. یعنی انڈین نیشنل کانگریس جب آ رہی ہے آپ کے لیے کونسل بن رہی ہے, اس کے بعد کانسٹیٹیوشن بن رہا ہے, یعنی انڈین ایکٹ 1909 بن رہا ہے, 1916 بن رہا ہے. تو ابھی تو ہم یہاں پر آئے ہیں نا ابھی, یعنی 1906 کے بعد تو پھر انڈین ایکٹ 1909 بن رہا ہے کہ جو ایک ریفارمز کر رہا ہے کہ جی ہاؤ ٹو آپریٹ انڈیا, اور انڈیا کس طرح بنے, کس طرح کا سسٹم ہو. تو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو مینیفیسٹو تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں جو ہے تاج برطانیہ کے ساتھ رہنا ہے, اور ہم ہندوستان کے مفادات کے لیے ہم کام کریں گے بس.